میدان میں حسین کی قربانی یا دین کو بچانے کے لیے حسن کی قربانی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہزاروں صحابہ کی دیوی قربانیوں کا تسلسل اور اس کی بقا تھی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر سال عقیدت اور احترام کے ساتھ ذکر صحابہ اور ذکر اہل بیت کے سلسلے میں جامع مسجد مصطفیٰ ولایت آباد نمبر 1 پاک کالونی کراچی میں عقیدت اور احترام کے ساتھ ذکر شہادت نامے کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں مختلف علماء اکرام، صحابہ اکرام، خلفائے راشدین اور بالخصوص اہل بیت اکرام، اور ان میں بھی بالخصوص سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات، ان کی زندگی کے افعال بیان فرماتے ہیں۔ وہ حضرات جو میری آواز سماعت فرما رہے ہیں، جلد از جلد جامع مسجد مصطفیٰ میں تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی لمحات میں ہمارے مفتی محمد عمیر جاوید قادری صاحب آج سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے خطاب فرمائیں گے۔ اب اس بابرکت محفل کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے ہوا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی کے ساتھ سماعت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ملتمس ہوں ہماری مسجد حاضہ کے امام صاحب جناب محترم مکرم مولانا عثمان مہروی صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید فرما کر اس بابرکت محفل کا آغاز فرمائیں۔ جناب محترم محمد عثمان مہروی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز، مؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما يشركون، هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الأسماء
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدقت يا رب العالمين. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے اور اس بابرکت محفل کا آغاز فرما رہے تھے. ہماری مسجد احاطہ کے امام صاحب جناب محترم مولانا عثمان مہدوی صاحب، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور سوز عطا فرمائے. آئیے مل کر حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند اشعار قصیدہ برد شریف کے، اس کے بعد آج کے عنوان سے مناسبت رکھتے ہوئے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. میرے ساتھ مل کر پڑھیے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. محمد فخر عالم بادشاہ محتشم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہم. عرض کی جبریل نے شاہ دیے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں، رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی. یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. ثم حبیبک خیر الخلق كلهم. یا ربی بالمصطفیٰ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا یا وسیع الکرم. مولا
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میرے دل کی زمین پر گئے قدم زہرا کے بچوں کا. میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا. میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا. زمانے کا کوئی خطرہ مجھے رسوا نہیں کرتا. زمانے کا کوئی بھی رنج مجھے رسوا کرتا. سکونت پال جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا. سکونت پال سینے میں غم زہرا کے بچوں کا. زمانے کا کوئی بھی رنج انہیں رسوا نہیں کرتا. ارے سکونت پال جن دل میں سکونت پال جس کے دل میں غم زہرا کے بچوں کا. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی. ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی. ارے مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے
بچوں کا مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا. یہ شعر صرف میرے لیے ہی مجھ سے ہی نہیں مناسبت رکھتا بلکہ ہر اس شخص سے مناسبت رکھتا ہے. کبھی نہ کبھی اسے دشمنوں نے جھکانے کی گرانے کی ضرور کوشش کی ہوگی مگر جھکنے نہیں دیتا مگر جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا. میری خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا. خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا. زہے قسمت میں دیکھایا حرم زہرا کے بچوں کا. زہے قسمت میں دیکھایا حرم زہرا کے بچوں کا. مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا. واقعات کربلا ہمیں ایک اور سبق دیتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم محافلوں میں جائیں اچھی باتیں کریں. ہمارا کام صرف اچھی بات کو پہنچا دینا ہے. قبول کرنا نہ کرنا سامنے والوں کا ہے. اب سبق حاصل کر لیجئے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے حق کہنے والا کون سچا ہوگا کہ ان کی بات حق حق اور حرف آخر ہوگی. کیوں کہ انہوں نے جو اپنے نانا سے سنا وہ بیان کر دیا. ادھر بھی مسلمان ہیں ادھر بھی مسلمان ہیں. ادھر بھی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں ادھر بھی نمازوں میں درود حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا پر بھیجا جا رہا ہے. مگر سمجھ لیجئے جو آپ سے محبت کرتا ہوگا وہ آپ کی بات کو قبول کرے گا. جو آپ سے محبت نہیں کرتا ہوگا چاہے آپ چاندی اور سونے کے ورقوں میں لپیٹ کر قرآن و احادیث کے مفہوم بیان کر دیں مگر وہ آپ کی بات کو قبول نہیں کرے گا. جب امام حسین کی بات قبول نہیں کی وہ بھی مسلمان تھے تو آج ہماری حیثیت کیا ہے. تو محافلوں میں بس اچھی بات کر دیں. قبول کرنا نہ کرنا محبت والوں کا کام ہے. گلستان پیغمبر کا ہر ایک گل ہے گل تنویر. گلستان پیغمبر کا ہر ایک گل ہے رب کی قسم زہرا کے بچوں کا مماثل ہی نہیں. رب کی قسم زہرا کے بچوں کا. میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا
کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا۔ آئیے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس مبارک اور اس سوز بھری آواز سے مستفیض ہوتے ہیں کہ جن کی آواز اپنے والد ماجد یعنی ہمارے مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت ولی نعمت سرمائے اہل سنت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملتی ہے۔ میری مراد مرشد کریم کے فرزند اصغر ہیں۔ آئیے نعروں سے استقبال کیجئے، انشاءاللہ بہت ہی پیاری آواز آپ کو سننے کو ملے گی اگر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دلوں کے پردے کھول کر سماعت فرمائیں گے تو لگے گا ایسے ہی جیسے مرشد کریم نعت شریف پڑھ رہے ہیں اور آپ سماعت کر رہے ہیں۔ نعروں سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیر، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ انشاءاللہ العزیز ذکر شہادت نامہ اور ذکر اہل بیت رسول اور ذکر صحابہ اکرام انشاءاللہ ہم صرف محرم الحرام کی ان محافلوں میں نہیں بلکہ مرتے دم تک ہر روز سنتے بھی رہیں گے اور سناتے بھی رہیں گے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یوں فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یوں فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے۔ اور یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلے، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ دوائے درد عشیاں پنجتن کے در سے ملتی ہیں، دوائے درد عشیاں پنجتن کے در سے ملتی ہیں، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہیں
رشفا والے زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے حسین ابن علی کی کیا کوئی امداد کر سکتا حسین ابن علی کی کیا کوئی امداد کر سکتا یہ خود مشکل کشا تھے اور ہیں مشکل کشا والے یہ خود مشکل کشا تھے اور ہیں مشکل کشا والے ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی پرسوز آواز سے اہل بیت اکرام کی شان میں منقبت پیش فرما رہے تھے۔ مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان اللہ صدیقی دامت برکاتہ القدسیہ دوران منقبت ہمارے آج کے مقرر جناب مولانا مفتی محمد عمیر جاوید قادری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ بھی جلوہ افروز ہوئے۔ انشاءاللہ کچھ ہی لمحات میں آپ کے پرسوز اور پروقار بیان سے ہمارے قلوب منور فرمائیں گے، کیونکہ یہ وہ بات کرتے ہیں جو قرآن و حدیث سے وابستہ ہوتی ہے۔ اپنے گھر سے کوئی کہانیاں قصے سنا کر آپ کی سبحان اللہ اور آپ کی ماشاءاللہ لینا ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ باتیں سن کر اپنے دل میں اتاریں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نعروں سے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وفرقان المجيد، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا وعزيزنا وسندنا
وشفاء صدورنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا خاتم النبيين۔ انتہائی معزز اور مکرم قابل احترام سامعین حاضرین، اور خصوصاً ہمارے مرشد کریم قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اصغر جناب رضوان الحق قادری صاحب، اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہاں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ یہ مجالس محرم ہے اور یہ ہماری مسجد میں تیسری نشست ہے الحمدللہ۔ تو اہل بیت نبوت اور کاشان نبوت، ان کی شان اور ان کا ذکر کرنا یہ انسان کے لیے بڑی سعادت مندی اور خوش بختی کی بات ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اہل بیت کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کبھی بیان کر پائیں۔ اہل بیت کا ایک ایک فرد، ایک ایک فرزند، ایک ایک شہزادہ اور ایک ایک شہزادی، آپ کتنی کوشش کر لیں ان کے فضائل بیان کرنے کے، لیکن ان کا مرتبہ اللہ کے حضور اتنا بلند ہے کہ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی۔ ہاں یہ ہے کہ ہم اللہ کا کلام پڑھ کے لوگوں کو سنا سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے کلام میں ان کی کیا تعریف، ان کی کیا توصیف اور ان کی کیا صلاح بیان فرمائی۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت رسول، اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس کو، اس کا مطلب کمی کو، اللہ دور فرما دے اور تمہاری تطہیر فرما دے، تمہیں پاک فرما دے، تمہیں صاف فرما دے۔ کیا مطلب؟ پاک کرنے کا مطلب کیا یہ ہے کہ پہلے اس کوئی ایسی غلط بات تھی؟ نہیں، بلکہ ان کی شان ہے کہ ایک تو پہلے ہی وہ طاہر تھے، اللہ نے ان کی طہارت کو اور دوام بخش دیا، اللہ نے ان کی شان اور عظمت کو اور بڑھا دیا۔ یاد رکھیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے، حضور کی جو نسل مبارک ہے، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادیوں کے ذریعے آگے بڑھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، آپ کی بیٹیوں کے ذریعے اللہ نے اس کو آگے بڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 4 شہزادیاں عطا فرمائی، 4 شہزادیاں۔ سرکار کی سب سے بڑی جو شہزادی تھی، ان کا نام تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو 9 سن ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے، ہجرت کے بعد 9 سال آپ حیات رہی، اور آپ کے 2 آپ کے بیٹے تھے، ایک کا نام تھا علی اور ایک کا نام تھا امامہ۔ ایک علی جو ہے سرکار دو عالم کے نواسے بھی ہیں، حضرت زینب کے صاحبزادے، اور ایک تھے امامہ، ایک کا نام تھا امامہ، یعنی ایک بیٹی تھی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت زینب، کیونکہ میں اہل بیت کی بات کر رہا ہوں تو میں سب کی بات کروں گا، یاد رکھیں حضرت سرکار کے اہل بیت میں ہم ایک زیادتی کر جاتے ہیں، سرکار کی اور شہزادیوں کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ اور بات ہے کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اس تک ہماری سوچ اور فکر کی رسائی نہیں، لیکن یاد رکھیں سرکار کی اور شہزادیاں بھی کاشان نبوت کی شہزادیاں۔ تو حضرت زینب کو اللہ نے ایک بیٹی اور ایک بیٹے سے نوازا، اور آپ کے شوہر تھے ابو العاص۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ ہجرت کر رہی تھی، ہجرت کی وجہ سے آپ کو کچھ زخم آپ کے جسم پر آ گئے تھے، ان کی تکلیف کی وجہ سے حضرت زینب کی شہادت ہوئی۔ اور سرکار کی دوسری صاحبزادی جن کا نام تھا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اس کے بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو شوہر تھے، یہ میں پہلے شوہر کی بات کر رہا ہوں کہ ابو لہب کا بیٹا عتبہ آپ کا شوہر تھا، لیکن جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، جب دین کی دعوت لوگوں کو دی، تو اس وقت ابو لہب آپ کا دشمن ہو گیا، اور اس نے اپنے بیٹے عتبہ سے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دو۔ یہ حضور کی اگر آپ سیرت پڑھیں نا تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں غم ہی غم آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ کو معلوم ہے سرکار نے اپنی زندگی میں اپنی 3 بیٹیوں کے جنازے دیکھے ہیں، ذرا غور کیجئے گا، 3 بیٹیوں کے جنازے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے تھے۔ 9 ہجری کو حضرت زینب کا وصال ہوا، سرکار کا وصال ہوا 11 ہجری میں،
حضور کے وصال سے 2 سال پہلے حضرت زینب کا وصال ہوا. اپنی بڑی صاحبزادی کا جنازہ بھی سرکار نے اپنی زندگی میں دیکھا. ہجرت کے بعد 2 سنہ ہجری تھی. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گیا ہجرت کے بعد. یعنی اسی وجہ سے حضرت عثمان بدر کے میدان میں نہیں گئے، کیونکہ حضرت رقیہ کی حالت بہت خراب تھی. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی ڈیوٹی لگائی ہے، عثمان تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم رقیہ کی خدمت کرو، ان کی دیکھ بھال کرو. لیکن وہ بہرحال بچ نہ سکی اور ان کا وصال ہو گیا. پھر سرکار کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اور ان کا وصال 8 سنہ ہجری میں ہوا، یعنی حضور کے وصال سے 3 سال پہلے حضرت ام کلثوم کا بھی وصال ہو گیا. 3 جنازے سرکار نے اپنی بیٹیوں کے دیکھے. اور آخری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، تو سرکار کے وصال سے 6 مہینے بعد آپ کا بھی وصال ہو گیا. اور پھر یہی نہیں بلکہ سرکار کے 3 صاحبزادے، بھائی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے کون تھے؟ کیا نام تھا؟ حضرت قاسم سرکار کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے. 6 اولادیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے تھیں. 6 اولادیں. کون کون؟ سرکار کے بیٹے حضرت قاسم، سرکار کے دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ، اور سرکار کی صاحبزادی حضرت زینب، پھر حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم، پھر حضرت فاطمہ. ایک بیٹے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باندھی تھی حضرت ماریہ کے بیٹی ان سے تھے، جن کا نام تھا ابراہیم. تو 7 اولادیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تھیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں غموں نے بڑی جگہ لی. تو سرکار نے اپنی زندگی میں اپنے 3 بیٹوں کے بھی جنازے دیکھے. 3 بیٹوں کے بھی سرکار نے جنازے دیکھے. حضرت قاسم کا بھی وصال ہوا تو سرکار کے سامنے ہوا. پھر سرکار کے دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال بھی سرکار نے دیکھا. اور یہ عبداللہ جو ہے ان کے 2 لقب تھے. ایک لقب تھا طیب اور دوسرا تھا طاہر. بعض لوگوں کو مغالطہ ہو گیا کہ طیب سرکار کے بیٹے کا نام ہے اور طاہر بھی سرکار کے الگ بیٹے کا نام ہے. نہیں، حضرت عبداللہ کے 2 لقب تھے، طیب اور طاہر. تو یہ سرکار کے دوسرے صاحبزادے تھے. اور سرکار کے تیسرے صاحبزادہ حضرت ابراہیم تھے. تو جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسن اور حضرت ابراہیم کو کھلا رہے تھے، دونوں ایک ہی عمر کے تھے، تو جبریل امین علیہ السلام آئے، کہا یا رسول اللہ ایک کو رب یاد کرتا ہے، آپ ایک کا چناؤ کر دیں. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو گلے لگایا اور کہا اپنے بیٹے کی قربانی دے دو. تو یہ حضرت ابراہیم جو تھے سرکار کے صاحبزادے تھے. تو 3 صاحبزادے اور سرکار کی 4 صاحبزادے تھے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا حضرت رقیہ کہ ان کا جو پہلا شوہر تھا اس کا نام تھا عتبہ، اور سرکار کی تیسری بیٹی ام کلثوم، ان کے شوہر کا نام تھا عتیبہ. تو یہ دونوں کافر تھے اور ابو لہب کے بیٹے تھے. تو ابو لہب نے ان دونوں کو کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دی. لیکن میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ غم بہت زیادہ لگا، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعائے ضرر فرمائی ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے لیے اور ابو لہب کے لیے. اسی وجہ سے تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی اور ابو لہب کا برا حشر ہوا. تو دوستو ذرا غور کریں کہ اہل بیت کا جو گھرانہ ہے، انہوں نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں، ہمیشہ دکھوں کا سامنا کیا. سرکار کی زندگی میں نے آپ کو بتایا کہ 3 صاحبزادیاں سرکار کی زندگی میں وصال فرما گئیں. سرکار کے تمام صاحبزادگان کا وصال ہو گیا. پھر نبی نے 3 صاحبزادیوں میں سے 2 کی تو ڈیورس بھی اپنی زندگی میں دیکھی. آپ ذرا اندازہ کریں، نبی کا صبر کوئی عام صبر نہیں ہوتا. نبی کا صبر مقام نبوت کے مطابق ہوتا ہے. ہم اور آپ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اتنا صبر کر سکیں، نہیں برداشت کر سکیں. اب دیکھیں سرکار کی جو آخری صاحبزادی حضرت خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت بطول زہرا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی ولادت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاشانے میں ہوئی. سرکار کو ان سے سب سے زیادہ محبت تھی، سب سے زیادہ الفت تھی، اور سب سے زیادہ پیار اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے تھا. اور حضرت فاطمہ سے جو پیار تھا اس کی وجہ یہ نہیں، دیکھیں ایک تو اولاد ہوتی ہے، تو جو سب سے چھوٹی اولاد ہوتی ہے اسے فطرتی طور پہ طبعی طور پر محبت بھی زیادہ ہوتی ہے. پھر دوسری بات کہ سرکار نے ان کا مقام جان لیا کہ ان کا مقام کوئی عام مقام نہیں، بلکہ ان کا مقام تو وہ ہے کہ تمام خواتین کی جنت میں یہ سردار ہیں. اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے گویا کہ مجھے تکلیف دی. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں جب حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی تو 6 مہینے بعد
حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی وصال ہو گیا۔ حضرت فاطمہ 6 ماہ بڑی تھی، والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی پرورش فرمائی، ان کی تربیت فرمائی، اور یہ آپ کی شان ہے کہ حضرت فاطمہ نے علم، حکمت، تدبر، دانائی اور ایک ہائی کریکٹر جو ہوتا ہے، اخلاق کا جو اعلیٰ مقام ہوتا ہے، وہ سب براہ راست اپنے والد ماجد حضور نبی رحمت شفیع امت تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھا، اور اپنے والد سے ایسی عقیدت، ایسا پیار کہ آپ کو پتہ ہے مکے کے کیا حالات تھے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تبلیغ کے لیے جاتے تھے تو کفار مکہ اتنا ظلم کرتے کہ جو بیان نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ پتھر بھی برسائے گئے۔ حضور علیہ السلام جب نماز کی حالت میں ہوتے تو ان بدبختوں نے اونٹ کی اوجھڑی بھی لا کر نبی کی پشت پر رکھنے کی کوشش کی۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ابو جہل نے اتنا بڑا پتھر اٹھا لیا تھا، اس کو سجدہ پسند نہیں تھا۔ اسے دیکھا جب حرم شریف میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں ہے تو اس بدبخت اس لعین نے اتنا بڑا پتھر اٹھا لیا کہ آج تو میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کا سر کچل دوں گا۔ اس نے یہ ناپاک ارادہ کیا تھا۔ خیر اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور وہ خوفناک اور وحشتناک اونٹ کی شکل میں نمودار ہوئے اور ابو جہل پیچھے ہٹ گیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے نبی پر حملے کیے اور حضور اپنے گھر میں کس حالت میں آئے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو جسم ہوتا وہ لہو لہان ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے خون کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان زخموں کو کون صاف کرتا؟ میرے نبی کے چہروں سے خون کے دھبے کون صاف کرتا؟ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہوتی، آنسو اگر چہرے پہ نمودار ہوتے تو میرے نبی کا آنسو کس نے پہنچے؟ وہ صرف خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جو حضور کو ہر موقع پر حضور کو تسلی دیا کرتی اور حضور پر اپنی جان نثار کرتی۔ پھر حضرت فاطمہ کی ایک فضیلت، میں تمام ہی اہل بیت کی بات کروں گا، حضرت فاطمہ کی ایک فضیلت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑی مشابہت تھی، بہت زیادہ۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیاں بسا اوقات باپ سے بیٹیوں کی بہت زیادہ مشابہت بھی آتی ہے۔ تو یہ جو مشابہت تھی یہ بیان کرنے والے سیرت نکال لیتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نبی سے بڑا ملتی تھی۔ تو یہ جو شباہت تھی صرف چہرے کی نہیں تھی بلکہ کردار کی بھی شباہت تھی۔ بھائی جیسے ہمارے نبی مسکراتے ویسے ہی حضرت فاطمہ مسکراتے تھی، جیسے ہمارے نبی گفتگو کرتے وہی انداز حضرت فاطمہ کا بھی ہوتا، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک تھی وہی طبیعت حضرت فاطمہ کی بھی تھی۔ جن باتوں کو نبی پسند فرماتے وہی حضرت فاطمہ کو پسند، اور جن باتوں کو سرکار ناپسند فرماتے وہ حضرت فاطمہ کو بھی ناپسند۔ تو کردار کی اتنی مشابہت بہت کم دیکھی گئی، اور حضرت فاطمہ کے اندر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی مشابہت تھی۔ جیسا نبی کا صبر، اسی کی اتباع میں، اسی کی اطاعت میں حضرت زہرا کا بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس درجے کا صبر تھا، لیکن دیکھیں جب نبی کو فالو کرتے تو صبر آ جاتا ہے۔ صبر حسین کیا تھا؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا فیض تھا صبر حسین۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا صبر بھی بڑا اعلیٰ تھا، آپ کا کردار بھی بڑا اعلیٰ تھا، آپ کی وجاہت بھی بڑی اعلیٰ تھی، اور آپ کی گفتگو ہر چیز میں اللہ نے آپ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشابہت عطا فرمائی۔ پھر جب لوگوں نے آپ کے کردار کو دیکھا، آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کی سیرت کو اور آپ کی ایک اچھی عادتوں کا جب لوگوں نے مشاہدہ کیا، تو عرب سے بڑے بڑے معزز لوگوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگا کہ یا رسول اللہ ہمیں حضرت فاطمہ کا ہاتھ عطا فرما دیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی صاحبزادی کا نکاح ہمارے گھر میں ہو جائے، ہمارے ساتھ ہو جائے۔ لیکن دوستوں حضرت علی خاموش تھے، حضرت علی نے کوئی پیغام نہیں دیا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت علی کو حیا آئی کہ بھئی میرے پاس کیا ہے، میں تو ایک یہودی کے باغ میں باقاعدہ نوکری کرتا ہوں، وہاں باغبانی کرتا ہوں، اور جو ہے میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں۔ تو دیکھیں یہ حیا تھی، حضرت علی نے کبھی تذکرہ نہیں کیا۔ لیکن قربان جائیں صحابہ کرام پر کہ اہل بیت سے اتنی محبت کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم کو یہ بات بھانپ گئے کہ علی حیا فرما رہے ہیں جب یہ اپنا پیغام نہیں دے رہے۔
حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم یہ چاہتے تھے کہ ہم حضرت علی سے بات کریں کہ بھئی آپ حضرت فاطمہ کا ہاتھ اپنے لیے مانگ لیں، لیکن جب یہ بات کرنے کے لیے حضرت علی کے گھر پہ گئے تو گھر پہ نہیں پایا، حضرت علی گھر پہ موجود نہیں تھے۔ پوچھا کہاں پر ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ذرا سوچیں، تصور کریں صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو۔ یہ حضرت فاطمہ کے رشتے کی حضرت علی سے بات کون کرنے جا رہا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ جب پوچھا حضرت علی گھر پہ نہیں ہے تو پتہ کرا کہاں پر ہیں، اور انسان دیکھیں جب کسی سے ملنے کے لیے آتا ہے نا، جب وہ پتہ لگ جائے گھر پہ نہیں ہے تو بولتے چلو یار کسی اور دن مل لیں گے، ابھی کیا ضرورت ہے، بعد میں آ جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ ہیں کہاں پر، ابھی چاہیے، ابھی بتاؤ۔ تو جب پتہ کرا تو معلوم ہوا کہ بھائی وہ جہاں باغ میں کام کرتے ہیں وہاں پر موجود ہیں، یہ تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے۔ اس کا مطلب دل سے یہ تمنا تھی کہ بطول اور حیدر دونوں مل جائے اور یہ رشتہ ہو جائے۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر تلاش کرتے کرتے مولا کائنات حضرت علی کو اس باغ میں پہنچ گئے اور حضرت علی کو پھر قائل کیا کہ بھئی آپ جو ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگیں۔ بہرحال اب حضرت علی کی محبت دیکھیں صدیق اکبر سے، حضرت علی کی محبت دیکھیں عمر فاروق اعظم سے۔ حضرت علی نے انکار نہیں کیا، کہا جب اتنے معزز اور مکرم لوگ جب میرے پاس آئے ہیں یہ بات لے کر تو ان کی بات کی لاج رکھی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ بہت ہی سوچ و بچار کے بعد آپ نے اپنا مدعا سرکار کے سامنے رکھا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا علی، یعنی حضور نے اس بات کو منظور فرما دیا، کہا علی تمہارے پاس دینے کو کچھ ہے؟ اور دیکھیں اس میں کوئی شرم و حیا والی بات نہیں ہے، یہ نبی نے اصول سکھا دیا کائنات کو کہ بیٹی کا ہاتھ ہر ایک کے ہاتھ میں مت دے دینا۔ صرف یہ مت دیکھنا کہ پیسہ ہے یا بنگلہ ہے یا دولت ہے یا بینک بیلنس ہے، نہیں، یہ نبی نے ایک ازلی اصول پوری کائنات کو سکھا دیا کہ بھائی بندہ تمہارے سامنے کا دیکھا ہوا بھی ہو لیکن پوچھنا ضرور کہ تمہاری بیٹی کو وہ کیسا رکھ سکتا ہے۔ کہا علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس زرہ ہے۔ کہا اس کو فروخت کر دو اور حضرت فاطمہ کا مہر اس سے ادا کرو۔ حضرت علی وہ زرہ لے کر بازار میں بیچنے کے لیے گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں مل گئے۔ حضرت عثمان سے ملاقات ہو گئی، کہا علی کہاں جاتے ہو؟ دیکھیں بھائی اگر ایسا شخص جس سے مجھے محبت نہ ہو مجھے بازار میں مل جائے تو میرا کیا رویہ ہوگا؟ میں پوچھوں گا کہ ہاں بھائی کہاں جا رہے ہو؟ یا ایسا شخص جس کو مجھ سے محبت نہ ہو وہ ٹکرا جائے تو کبھی نہیں پوچھیں گے۔ آج کل تو لوگ رستہ بدل لیتے ہیں، رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں جان پہچان ہوتی ہے، نہ سلام نہ کلام، تھرڈ سائڈ میں سے چھپ کے نکل جاتے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان نے حضرت علی سے پوچھا کیونکہ چہرے پہ پریشانی کا عالم تھے، حضرت علی کچھ فکر مند تھے کہ نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ حضرت عثمان پہچان گئے، کہا علی یہ بتاؤ کیا حال ہے اور کہاں جاتے ہو؟ اب حضرت علی نے سارا مدعا ان کے سامنے بیان فرما دیا، کہا کہ بات یہ کہ میں جو ہے وہ زرہ اس لیے بیچنے جا رہا ہوں تاکہ سرکار کی بیٹی کا مہر ادا کروں۔ تو حضرت عثمان نے کہا علی یہ زرہ مجھے بھیج دو، یہ زرہ جو ہے مجھے بھیج دو۔ حضرت علی اس پر راضی ہو گئے۔ آپ نے اس زرہ کی جو اصل قیمت تھی نا اس سے کئی گنا بڑھا کے قیمت حضرت علی کو عطا کی ہے، کئی گنا بڑھا کر۔ اور اس کے بعد جب وہ زرہ لے لی تو کہا علی تمہارے بھائی کی طرف سے زرہ بھی تمہیں تحفہ ہے۔ بھئی خرید بھی لی اور وہی حضرت علی کو تحفہ بھی دے دی۔ اب حضرت علی بڑی خوشی خوشی آئے اور حضرت علی نے عثمان غنی کی فضیلت چھپائی، بولو بھائی چھپائی نہیں، بھائی جس سے بغض ہوتا ہے جس سے عداوت ہوتی ہے ہم اس کی باتیں چھپا لیتے ہیں، اس کی اچھائیاں نہیں بتاتے، چھپا لیتے ہیں فلاں نے اتنی نیکی کی، فلاں نے میرے ساتھ یہ بنا کیا، نہیں بتاتے۔ لیکن قربان جائیں مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کے کہ جب سرکار کے پاس رقم لے کر آئے تو حضور کو من و ان سب بتا دیا، حضور آپ کے غلام عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے محبوب علی کی یہ مدد کی، آپ کے بھائی کی یہ مدد کی ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عثمان غنی کے حق میں اس وقت دعا فرمائی اور بہرحال پھر یہ رشتہ جو ہے یہ مضبوط ہوا اور بالآخر حضرت فاطمہ رخصت ہو کے حضرت علی کے گھر پہ آ گئی۔ اب دیکھیں حضرت فاطمہ کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ اپنے سارے کام آپ نے خود کیے، اور کتنے مشکل کام ذرا آپ اندازہ کریں کہ چکی پیسنا بڑا مشکل کام ہوتا تھا، بال سفید ہو جاتے تھے پیسنا۔ بڑے بڑے مردوں کو بھی اگر آپ آج کھڑا کر دیں نا آج کل کے مردوں کو تو ان میں بھی اتنا اسٹیمنا نہیں ہوگا کہ چکی چلا سکیں، لیکن حضرت فاطمہ یہ کام خود کیا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے دوسرا کام
کہ حضرت فاطمہ اپنے ہاتھوں سے باقاعدہ روٹی بناتی تھی. کبھی آپ نے سرکار سے مطالبہ نہیں کیا یا رسول اللہ کوئی باندی عطا فرما دیں یا کوئی غلام ہمیں دے دیں جو ہمارے کام کر سکے؟ اپنے ہاتھوں سے سارے کام کیے. پھر تیسرا کہ حسنین کریمین چھوٹے تھے، ان کی دیکھ بھال آپ خود کرتی تھی. اب حضرت فاطمہ کی فیملی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ کا نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، 1 سال بعد امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. 1 سال بعد امام حسن کی ولادت ہوئی اور اس کے 1 سال بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو گئی. تو دونوں بھائیوں میں قریباً 10 یا 11 مہینے کا گیپ ہے، امام حسن میں امام حسین میں. لیکن دیکھیں ایک بات کی اصلاح ضرور کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہمارے اہل السنہ والجماعت کے نزدیک امام حسن امام حسین کا جو رتبہ ہے یہ برابر ہے. ہم نہ امام حسن کو امام حسین پہ فضیلت دیتے ہیں، نہ امام حسین کو امام حسن پہ فضیلت دیتے ہیں. ہاں بعض بزرگوں نے لکھا کہ امام حسن امام حسین سے فضیلت میں کچھ درجہ آ گیا، اور اس کی وجہ لکھی. کہا وجہ یہ کہ امام حسن نے سرکار کی زیارت پہلے کی اور حضور کا زمانہ زیادہ پایا، اس وجہ سے امام حسن جو، لیکن ہمارے یہ کیا ہوتا ہے تفریق کر دی جاتی ہے، فرق کر دیا جاتا ہے. ہم امام حسین کا تذکرہ تو کرتے ہیں لیکن امام حسن کو کبھی کبھار. اور یاد رکھیں دونوں شہید ہیں. جس طرح امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تو امام حسن نے بھی بڑی قربانیاں دے کر شہادت قبول کی ہے. تو امام حسن کے 1 سال بعد یا کم و بیش 11 مہینے بعد جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. پھر 1 سال بعد کاشانہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں ایک بیٹی کی ولادت ہوئی اور بیٹی کا نام کیا تھا؟ زینب. حضرت فاطمہ نے اپنی بڑی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ زینب. اپنی بڑی بہن کے نام پر آپ نے نام رکھا کیونکہ زینب نام سرکار کو بھی پسند تھا تو آپ نے اپنی صاحبزادی کا نام زینب رکھا. اور پھر حضرت زینب کے بھی 1 سال بعد کاشانہ فاطمہ میں ایک اور بیٹی کی ولادت ہوئی اور ان کا نام حضرت فاطمہ نے ام کلثوم رکھا. دیکھیں دونوں بیٹیوں کا نام حضرت فاطمہ نے اپنی دونوں بڑی بہنوں کے نام پر رکھے. ایک زینب کے نام پر رکھا اور ایک ام کلثوم کے نام پر رکھا، یعنی ان بچیوں کی خالاؤں کے نام پر ان بچیوں کا نام رکھا گیا. آپ ذرا دیکھیں نقطے کی بات کہ جو لوگ سرکار کی بیٹی دیگر جو بیٹیاں کی ان کے جو فضائل چھپانے والے ہیں وہ ذرا اندازہ کریں کہ حضرت فاطمہ نے ان کو چھپایا نہیں بلکہ جتایا. اپنی اولاد کا نام ان کے نام پر رکھا، زینب نام اپنی بڑی بہن کے نام پر رکھا، ام کلثوم نام اپنی بڑی بہن کے نام پر رکھا. تو جب حضرت فاطمہ نے ان کی یاد کے چراغ جلائے اور اولاد کا نام، بھئی اولاد کا نام انسان بڑا سوچ سمجھ کے رکھتا ہے، ایسے ہی نہیں رکھ لیتا کوئی بھی نام اٹھا کے رکھ لیا. تو پتہ لگا حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی بڑی بہنوں سے کتنی عقیدت اور کتنی محبت اور کتنا پیار تھا. یہ اور بات ہے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ سرکار کی بیٹی حضرت فاطمہ سے زیادہ پھلا اور پھولا. ورنہ یہ بھی یاد رکھیں کہ سرکار کے ایک اور نواسے تھے جو حضرت رقیہ کے بیٹے تھے، حضرت عثمان اور حضرت رقیہ کے، ان کا نام تھا عبداللہ بن عثمان. لیکن بدقسمتی سے جب ان کی عمر 6 ماہ یا 6 سال ہوئی تو ان کا وصال ہو گیا. تو یوں حضرت عثمان کی نسل جو ہے وہ آگے نہیں چل سکی، لیکن اہل بیت اور سادات کرام کی جو نسل ہے وہ آگے بڑھ گئی اور اللہ نے اس نسل میں اتنی برکت دی کہ آج دنیا میں الحمدللہ سادات کرام کی ایک تعداد موجود ہے. تو حضرت فاطمہ کے گھرانے میں یہ چار 2 فرزندوں کی اور 2 شہزادیوں کی باقاعدہ ولادت ہوئی. اور سب سے بڑے جو بیٹے تھے حضرت فاطمہ کے ان کا نام تھا امام حسن. جب امام حسن کی ولادت ہوئی تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، بڑی شادمانی کا اظہار فرمایا. امام حسن گود میں جب سرکار کی آئے تو سرکار نے ان کے کان میں اذان دی، ایک کان میں اذان دی، ایک میں اقامت کہی اور باقاعدہ ان کا عقیقہ کیا. اور اس کے بعد سرکار نے از خود حضرت امام حسن کا نام جو ہے وہ حسن تجویز فرمایا اور حسن نام رکھا. یہ امام حسن کی شان اور آپ کی فضیلت ہے. پھر جب آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں امام حسن امام حسین تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کا اظہار فرماتے ہیں. دوستوں کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ میرے نبی نماز پڑھ رہے ہوتے، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہی ہے کہ جب سرکار سجدے میں ہوتے تو حسنین کریمین باقاعدہ سرکار کی پشت پہ سوار ہو جاتے تو میرے نبی سجدے کو طول بخش دیتے، سجدے کو طویل فرما دیتے. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اٹھ جاؤں اور یہ دونوں شہزادے زمین پہ گر جائیں.
میرے نبی نے تو ان کو گرنے نہیں دیا. وہ لوگ کتنے بد نصیب ہیں جنہوں نے ان کو تکلیف دے کے کربلا کے میدان میں ان کو گرایا, ان کو تکلیفیں دی, ان کو اذیتیں دیں. اور اہل بیت کو اذیت دینا یہ نبی کو تکلیف دیتا ہے. آپ اندازہ کریں اہل بیت کو. ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں, دیکھیں ہمارے یہاں چونکہ اعتدال, ہم اہل السنہ والجماعت کا ایک خاصہ ہے, وہ خاصہ ہے اعتدال پسندی. ہمارا مسلک اعتدال ہے. ہم نہ کسی کے فضائل گھٹاتے ہیں نہ بڑھاتے ہیں. بھائی جو فضیلتیں نصوص سے چلی آ رہی ہیں, جو قرآن و سنت سے چلی آ رہی ہیں, ہم امانتاً دیانتاً وہی امت تک پہنچاتے ہیں. تو کربلا کے میدان میں 72 کا قافلہ تھا امام حسین کے ساتھ. ان میں صرف بنی ہاشم میں سے 23 لوگ تھے. بقیہ پتہ ہے کون تھے؟ صحابہ کرام کی اولادیں تھی جو شہید ہوئی. تو جو کہتے ہیں کہ اہل بیت الگ صحابہ الگ, یا صحابہ نے اہل بیت کے لیے کیا کیا, یا اہل بیت نے معاذ اللہ جو خوارج کہتے ہیں صحابہ کے لیے کیا کیا, تو اندازہ کریں کربلا کے میدان میں 50% بلکہ 70% صحابہ کرام کی اولادیں تھیں, اور باقی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ بنی ہاشم تھا. تو جان دینا کیا چھوٹی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے. ان صحابہ نے اپنی اولادوں کو کیوں کربلا کے میدان میں بھیج دیا؟ کیونکہ حسین کا ساتھ دینا تھا. اس وجہ سے اپنی اولادوں کو کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ. یہ بڑے نقطے کی بات ہے, سمجھیں. ہمیں تاریخ نہیں پتہ ہوتی اور دوسروں کی چکنی چبڑی باتوں میں آ کے اور تاریخی روایات میں الجھ کے ہم بہک جاتے ہیں, اور پھر یہاں تک ہمت آ جاتی کہ صحابہ کرام پہ انگلی اٹھانے شروع کر دیتے ہیں. ارے تم نے صحابہ کو دیکھا, صحابی بننا کوئی آسان کام نہیں تھا. صحابی بننا دل گردے کا کام تھا. تو جو امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں 70% لوگ موجود تھے وہ صحابہ کرام کی اولادیں تھیں, یہ یاد رکھیں. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑے ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کئی احادیث بھی آپ نے روایت کی. امام حسن بغیر, اور آپ کا حافظہ بڑا عالیشان حافظہ تھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی حکمت, ایسا تدبر عطا فرمایا کہ آپ بڑے بہترین فیصلے فرماتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چوتھے خلفائے راشد تھے, جب وصال ہوا حضرت علی کا, تو پھر خلافت جو تھی وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آ گئی. اور 6 ماہ جو آپ نے خلافت کی, آپ نے اتنا بہترین نظام چلایا کہ تاریخ گواہ ہے کہ ایک نوجوان کا اتنا بہتر نظام چلا سکتا ہے؟ کیوں نہیں چلا سکتا؟ جب نوجوان سنت رسول پر قائم ہو جائے, عبادت گزار ہو جائے, تو پھر اس میں حکمت, تدبر, بصیرت اور دانائی خود بخود آئی جاتی ہے. تو امام حسین نے بڑا عالیشان نظام چلا. لیکن ایک معاہدہ تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ, کچھ تاریخی قرائن تھے, کچھ واقعات تھے, کچھ اختلافات تھے. تو امام علی مقام امام حسن جو سید الشہداء ہیں, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جان لیا, یہ پرکھ لیا کہ اس وقت خلافت کے منصب پر رہنا میرے حق میں اور امت کے حق میں بہتر نہیں ہے. اس سے باقاعدہ جنگ و جدل ہو سکتے ہیں, معاملات بگڑ سکتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا کہ خلافت کا جو منصب ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے عطا فرما دیا. اب یہاں پر ایک بڑا قابل غور سوال ہے. بعض لوگ چونکہ دیکھیں تاریخ پر میں بات کروں, اور اس وقت امام حسن کی فضیلت آفتاب سے زیادہ روشن ہے, اس پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ امام حسن کا فیصلہ کتنا عالیشان تھا, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کی بہترین ترجمانی تھا. امام حسن نے منصب خلافت اور امارت یا بادشاہت آپ کہہ لیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی. کیوں بھائی؟ سوال یہ ہے کہ اگر حضرت معاویہ اور یزید ایک جیسے ہوتے تو امام حسن بھی اپنی گردن کٹا دیتے, امام حسن بھی امام حسین کی طرح ڈٹ جاتے کہ میں ایک ظالم کو منصب نہیں دے سکتا, کیونکہ ظالم کو منصب دینے کا مطلب قوم کا برا چاہنا ہے, قوم کا بیڑا غرق کرنا ہے. لیکن امام حسن نے یہ منصب ان کو کیوں عطا فرما دیا؟ کیونکہ جانتے تھے کہ صحابی رسول ہیں, شریعت پر عامل ہیں, شریعت کے پابند ہیں, اس لیے نظام بہتر چلا سکیں گے. تو آپ نے وہ منصب جو ہے حضرت معاویہ کو عطا فرما دیا. اور میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا اپنی زندگی میں, اپنی حیات میں, جب آپ نے امام حسن کو دیکھا تو آپ نے کہا کہ میرا یہ شہزادہ حسن, اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کے 2 عظیم گروہ میں
صلح فرما دے گا۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ عظیم گروہ میں، مسلمانوں کے عظیم گروہ میں، تو پتہ لگا کہ حضور کی حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جس گروہ کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امارت کی ذمہ داری سونپی وہ گروہ بھی نگاہ نبوت میں مسلمان تھا اور مسلمانوں کا بڑا گروہ تھا۔ تو امام حسن سے کوئی غلط فیصلہ نہیں ہوا تھا بلکہ بالکل صحیح فیصلہ ہوا تھا۔ آپ نے فیصلہ کر کے امت کو ایک بہت بڑے فساد سے، ایک بہت بڑے فتنے سے آپ نے بچا لیا تھا۔ پھر دوسری بات دیکھیں کہ اگر کوئی غیر شرعی بات اگر امام حسن کو حضرت معاویہ میں نظر آتی تو کیا امام حسن کبھی یہ فیصلہ کرتے؟ بھائی امام حسین نے دیکھ لیا تھا یزید کو کہ یہ فاسق ہے، فاجر ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اور یہ تخت سلطنت پر آنے کے بعد لوگوں کو گمراہ کرے گا، لوگوں کے عقائد میں بھی بگاڑ پیدا ہوگا، لوگوں کے اعمال میں بھی بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو امام حسن اپنے موقف سے بالکل ادھر ادھر نہیں ہوئے، کہا گردن کٹا دوں گا لیکن کبھی بھی ایسے ظالم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا، کیونکہ میری بیعت مسلمانوں کے لیے جواز بن جائے گی ظالم سے بیعت کرنے کو، تو آپ نے بیعت نہیں کی۔ لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو وہ عہدہ اور وہ منصب دے دیا۔ تو اس سے دو باتیں تو بڑی واضح ہو گئی کہ امام حسن کا فیصلہ اس وقت بالکل صحیح تھا، اور دوسرا کہ صحابی رسول پر طعن بالکل جائز نہیں ہے۔ امام حسن نے ان کو عہدہ دے کر ان کی فضیلت کو چار چاند بخش دیے کہ اے لوگوں جو حضرت امیر معاویہ کو برا کہتے ہو، حضرت امیر معاویہ غلط نہیں ہے، بلکہ میں اہل بیت میں سے حضرت امیر معاویہ کے حق میں یہ فیصلہ دے رہا ہوں۔ تو دوستو یہ امام حسن کا کمال تھا، آپ کی فضیلت تھی۔ تو بات میں کر رہا تھا اہل بیت کی اور صحابہ کی، صحابہ کرام۔ دوسری بات کہ کبھی بھی صحابہ کرام نے اہل بیت کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دی۔ میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں، مشہور حدیث ہے، حدیث قصہ کہلاتی ہے، حدیث قصہ۔ جو محرم کی مجالس ہوتی ہیں، ہمارے جو دوسرے اہل تشیع حضرات ہیں ان کے یہاں بھی حدیث قصہ کو پڑھا جاتا ہے۔ اور حدیث قصہ ہے کیا؟ یہ صرف میں آپ کو دیانتاً ایک بات پہنچا رہا ہوں، کسی کو تنقید کرنا، ہدف کرنا یہ میرا قطعی طور پہ مقصد نہیں، لیکن ایک صحیح روایت آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ حدیث قصہ جو ہر مجلس میں پڑھی جاتی ہے وہ حدیث ہے کیا؟ وہ حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ تشریف لائیں، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امام حسن آئے، امام حسین آئے، حضرت علی آئے، تو سرکار نے سب کو اپنی چادر میں لے لیا، سب کو اپنی چادر میں لے لیا، اور سب کے بارے میں سرکار نے فرمایا، یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ سرکار نے آیت پڑھی۔ اب دیکھیں بیان کیا کیا گیا کہ سرکار نے اہل بیت کو، جن میں امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی شامل تھے، سرکار نے اپنی بردہ کے اندر ان کو لے لیا اور یہ آیت مبارکہ تلاوت کی۔ دوستو یہ مشہور حدیث ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ حدیث امت کو سنائی کس نے؟ غور کریں، یہ حدیث امت کو بتانے والی ہماری والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جنہوں نے پوری امت کو اہل بیت کی یہ فضیلت بیان کی۔ اور یہ بات ہم نہیں کہتے بلکہ وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مقام اور مرتبے پہ شک کرتے ہیں، ان لوگوں نے بھی یہ بات کوٹ کی کہ حضرت عائشہ نے امت کو یہ بات بتائی۔ پھر دوسری بات عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ادا کہ عمر فاروق اعظم جب امیر المؤمنین تھے، جب خلیفۃ المسلمین تھے، تو ملک یمن سے دو بڑی قیمتی قسم کی چادریں حضرت عمر کو تحفے میں آئی، اور حضرت عمر نے جب وہ چادریں دیکھی تو آپ کا دل خوش ہو گیا، کیونکہ تحفہ تھا، مسلمانوں کی طرف سے تھا، اور یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ اگر کوئی تمہیں ہدیہ دے تو اسے قبول کرو، تو مسلمان کا تحفہ قبول کرنا چاہیے۔ تو عمر فاروق اعظم کو ایمانی خوشی ہوئی کہ مسلمانوں نے مجھے یہ تحفہ دیا، اور آپ نے اس چادر کو پسند فرمایا۔ دوستو ابھی چادر ہاتھ میں تھی حضرت عمر فاروق اعظم کے، اتنے میں آپ کی نگاہ کاشانہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑ گئی۔ آپ نے دیکھا کہ امام حسن باہر تشریف لائے، زیادہ عمر نہیں تھی، کم عمر تھے۔ اس کے بعد امام حسین تشریف لائے۔ عرب میں رواج تھا کہ سروں پہ چادر اڑی جاتی تھی، مرد حضرات بھی سر پہ چادر، باقاعدہ جو عمرے پہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں عربی حضرات سروں پہ چادر اڑ کے رکھتے ہیں۔ تو عمر فاروق اعظم نے دیکھا کہ امام حسن آئے، ان کے سر پہ چادر نہیں ہے، امام حسین آئے، ان کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ دوستو یہ منظر دیکھ کر عمر فاروق اعظم تڑپ گئے،
عمر فاروق اعظم بلک گئے. کہا کہ عمر کے ہاتھ میں اتنی قیمتی چادر ہے اور اہل بیت نبوت کے ہاتھ میں چادر نہیں ہے, ان کے سروں پہ چادر نہیں ہے. اسی وقت یمن کے حاکم کو خط لکھ دیا کہ بھئی جس قسم کی خوبصورت چادر اور معیاری چادر تم نے مجھے بھیجی ہے, میں چاہتا ہوں کہ اہل بیت رسول کے لیے بھی بھجوائی جائے. اور اس میں آپ نے نام لکھا, حضرت فاطمہ کا نام لکھا, حضرت امام حسن کا نام لکھا, امام حسین کا نام لکھا, اور یمن کے حاکم سے کہا کہ جس کوالٹی کی چادر تم نے مجھے بھیجی, آل رسول میں تھے حضرت فاطمہ, حضرت حسن اور حضرت حسین کے لیے بھی وہ چادر بھیجی جائے. اور جب وہ چادر عمر فاروق اعظم کے پاس آ گئی, وہ خلیفہ وقت تھے, فوراً آپ کے آرڈر پر وہ چادریں آ گئی. تو دوستو عمر فاروق اعظم نے حضرت امام حسن کو بلایا, امام حسین کو بلایا, اور عمر فاروق اعظم نے اپنے ہاتھوں سے وہ چادر امام حسن کو پہنائی, امام حسین کو پہنائی. دوستو یہ ہے صحابہ اور اہل بیت کی آپس کی محبت اور آپس کا پیار. عمر فاروق اعظم کے دور میں جتنی جنگیں ہوئی, جتنے بھی قتال ہوئے, تو جب غنیمت آپ کے پاس آتی تو آپ اس کا وافر مقدار اس کی جو ہے آپ ان لوگوں کو دیتے جو شہداء ہوا کرتے تھے یا جو اعلیٰ درجے کے مجاہدین ہوا کرتے تھے. لیکن عمر فاروق اعظم کی ایک بات سب کو معلوم تھی کہ امام حسن امام حسین جب بھی کم عمر تھے, اتنے بڑے نہیں تھے کہ جہاد پر جا سکیں, جنگوں میں جا سکیں, لیکن عمر فاروق اعظم جب بھی غنیمتوں کو تقسیم کرتے تو ہمیشہ امام حسن امام حسین کا حصہ دگنا ہوتا تھا, ہمیشہ دگنا ہوتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا جب غنیمتیں آئیں تو آپ نے کہہ دیا کہ بھئی حسن اور حسین کا حصہ دگنا ہوگا. اب جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ بات دیکھی تو اپنے والد سے کہہ دیا کہ ابا جان میرا بھی حصہ دگنا کر دیں. اور یہ بری بات نہیں تھی, انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ان کا حصہ کم کر دو, یا انہوں نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا کہ آپ ان کو زیادہ کیوں دے رہے ہیں. انہوں نے تو ایک سوال کیا کہ جس طرح آپ حسنین کریمین کا حصہ دگنا کر رہے ہیں, آپ میرا بھی حصہ دگنا کر دیں. تو دوستوں عمر فاروق اعظم کا وہ ایمان افروز جواب سماعت فرمائے جب آپ کے بیٹے نے مطالبہ کیا کہ ابا جان میرا حصہ بھی تو بنتا ہے اور میرا حصہ بھی ڈبل کیجئے. میں جہاد میں گیا, میں شہداء, اب میں جو لوگ لڑ رہے تھے ان کے ساتھ شامل رہا, میں جنگ کا غازی ہوں اور میدان جہاد میں لڑنے والا ہوں, تو حسن حسین کی طرح میرا حصہ بھی دگنا کر دیں. تو آپ نے کہا بیٹے پہلے حسن اور حسین جیسا رتبہ تو لے کر آ جاؤ, پہلے حسن اور حسین جیسا رتبہ تو لے کے آ جاؤ, جب رتبہ آ جائے گا تو تمہارا حصہ بھی ڈبل. یہ عمر فاروق اعظم کی محبت تھی اہل بیت سے. تو دوستو جو عمر امام حسن حسین کے اوپر چادر نہ دیکھے اور تڑپ جائے تو کیا وہ زہرا کو تکلیف دے سکتے ہیں؟ کیا وہ حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی اذیت دے سکتے ہیں؟ آپ اندازہ کریں کہ یہ کیسی محبت ہے, یہ کیسا پیار ہے, یہ ایسا عالیشان پیار ہے جس کو نہ ہماری زبانیں بیان کر سکتی ہیں اور نہ ہم کسی کتاب سے دکھا سکتے ہیں. کتابوں میں تو جو آ گیا, لیکن حقیقت میں جو مناظر تھے وہ بڑے عالیشان تھے. پھر آپ اندازہ کریں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بلوائیوں نے آپ کو شہر مدینہ پر حملہ کیا اور فتنہ انگیزی کی, 82 سال کے تھے حضرت عثمان غنی. بھائی یہ تین خلفائے راشد تھے, حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور حضرت علی, سب کی عمر 63 سال تھی. لیکن عثمان غنی کی عمر 82 سال تھی, اور 82 سال کی عمر میں منصب خلافت پر کیوں تھے؟ کیونکہ عثمان غنی کو نبی کا حکم تھا کہ خلافت سے دستبرداری نہ کرنا, تو آپ نے منصب خلافت نہیں چھوڑا. اور حال یہ ہوا کہ چاروں طرف سے بلوائیوں نے گھیر لیا, اور گھیرنے کے بعد آپ پر سب سے پہلے پانی بند ہوا. دوستوں یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ پانی صرف کربلا کے میدان میں بند نہیں ہوا تھا, تاریخی اوراق کو پڑھنے تو عثمان غنی پر بھی پانی بند کیا گیا. اور 82 سال کی عمر میں آپ کو بھوکا اور پیاسا چاروں طرف آپ کو قید رکھا گیا ہے, آپ کو نہ کھانے کی اجازت تھی نہ پینے کی اجازت تھی. اور پھر دوسری بات کہ پانی تو بند تھا اور آپ کئی دنوں کے بھوکے تھے, پیاسے تھے. آج ذرا کسی ہٹے کٹے نوجوان کو اٹھائیں, اس کو نہ صبح کا ناشتہ دیں نہ دوپہر کا کھانا دیں, اور جب وہ رات کو بیچارہ گھر پر آئے تو اماں کہتے ہیں بیٹا کھانا نہیں بنا, تو 2-4 برتن تو گھر میں ٹوٹنے ہی ٹوٹنے. اگر بیوی کہتے ہیں یار آج تو طبیعت صحیح نہیں تھی کھانا نہیں بنا, تو ہم یہ نہیں سوچیں گے بیچارے کی طبیعت, ہم 2-4 برتن پٹکیں گے پہلے دھڑ, پھر کہیں گے ہاں بھائی کھانا کیوں نہیں بنایا, تو میں احساس نہیں میں کتنی محنت کرتا ہوں, کتنا تھکا ہوا آیا, تو ہم تو 2-4 برتن پٹک ہی دیں گے.
لیکن ذرا اندازہ کریں لقحات کا عالم ہے، اور یہ عالم 82 سال کی عمر کہ بھوکا پیاسا آپ کو رکھا گیا. تو ایسے وقت میں اہل بیت کہاں تھے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے شہزادے امام حسن اور امام حسین کو تلواریں تھما دی تھی. تلوار تھمانے کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ کہ بیٹا یا تو گردن لے کر آؤ گے یا دے کر آؤ گے. تلوار جب ہاتھ میں دیے کوئی ہتھیار ایسے تو نہیں پکڑا تھا. ہتھیار پکڑانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یا تو جان لو گے یا جان دو گے. تو پتہ لگا کہ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ اپنے شہزادوں کو پہلے ہی عثمان پر قربان کر چکے اور تلواریں دے کر ان کو دوڑا دیا. کہا مسجد نبوی کے گیٹ پر کھڑے ہو جاؤ اور کوئی بھی ظالم عثمان کے قریب نہ آئے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا. اور بچوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم عثمان کی حفاظت کیوں کریں، وہ ہمارے رشتے میں کون لگتے ہیں، وہ کون سا ہمارے بڑے نہیں. پتہ لگا کہ اہل بیت کے گھرانوں میں بچوں کو یہ تربیت دی جاتی تھی، بیٹا ابو بکر بھی تمہارے بڑے ہیں، عمر بھی تمہارے بڑے ہیں، عثمان بھی تمہارے بڑے ہیں. یہ تربیت کاشان نبوت میں باقاعدہ بچوں کو دی گئی. ورنہ کون تلوار اٹھاتا ہے؟ آج آپ کسی کو ذرا نقلی بندوق پکڑا کے دیکھ لیں، وہ کہے گا چھرا نہ لگ جائے. اور یہاں پر امام حسن کو باقاعدہ بڑھانا تلواریں مولا کائنات نے دی اور کہا جاؤ عثمان کا پہرا دو، اور وہ خوشی خوشی راضی ہو گئے. تو یہ کیا تھا؟ یہ وہ ریفلیکشن ہے، یہ وہ عکس ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت اور صحابہ میں کتنی محبت اور کتنا پیار تھا. اللہ نے ان کی تطہیر ایسے ہی نہیں فرمائی. امام علی مقام، امام حسن ہو، امام حسین ہو، ہمیشہ یہ ظلم برداشت کیا ہے تو اللہ کے نیک بندوں نے کیا. اور پھر ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ دیکھیں کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی دی یا امام حسن نے زہر کھا کر جو قربانی دی، یہ کوئی تاریخ کی پہلی قربانی نہیں تھی. یہ بڑی عظیم قربانی تھی، یہ بڑی عالیشان قربانی تھی. لیکن یہ یاد رکھنا کہ کربلا کے میدان میں حسین کی قربانی یا دین کو بچانے کے لیے حسن کی قربانی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہزاروں صحابہ کی دیوی قربانیوں کا تسلسل اور اس کی بقا تھی. ورنہ جب السابقون الاولون کا دور تھا تب صحابہ کے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پینے کو کچھ تھا، لیکن دین کے لیے قربان کرنے کو سب کچھ تھا. کہ آپ کو حضرت بلال یاد نہیں ہے؟ وہ بلال کہ جو غلام تھے، حبشی غلام، اور حضرت بلال کا جو مالک تھا، جب حضرت بلال اسلام لے کر آئے تو اس مالک نے کیا کیا؟ حضرت بلال کی قمیص اتار دی. عرب کا صحرا، تپتی دھوپ، ریگستان کی مٹی، اور حضرت بلال کو عین دھوپ کے عالم میں اس نے زمین پر لٹا دیا. اور اتنی گرم زمین اور اتنا بھاری برکم پتھر حضرت بلال کے سینے پہ رکھ دیا اور کہا بلال چھوڑ دو جو دین تم لے کر آئے ہو، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ دو ورنہ تمہارا حال بہت برا ہو جائے گا. وہ ظلم کرتا جا رہا تھا، لیکن بلال کو سبق پڑھایا کس نے؟ کوئی میں نے اور آپ نے تو نہیں پڑھایا تھا. ارے سبق اس نے پڑھایا جس نے امت کو قرآن سنایا، جس نے امت کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی. ان کا پڑھایا ہوا سبق ایسا تھا کہ تپتی ریت میں بلال درے برداشت کر لیتے ہیں، دھوپ برداشت کر لیتے ہیں، زخموں پر نمک برداشت کر لیتے ہیں، اپنی پشت پر ایک دیو ہیکل پتھر برداشت کر لیتے ہیں. لیکن جب وہ کہتا ہے کہ چھوڑ دو اپنے خدا کو تو بلال کہتا ہے احد احد احد، وہ واحد ہے، وہ واحد ہے، وہ واحد ہے. تو بلال کی قربانی کہاں گئی دوستو؟ بلال کی قربانی کہاں گئی؟ تو حسین نے جو قربانی دی وہ بلال کی قربانی کا تسلسل اور اس کی بقا تھی. اسی طریقے سے تاریخ اسلام میں سب سے پہلی شہادت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی. ہم صحابیوں کا تو ذکر کرتے ہیں لیکن افسوس کے صحابیات کو فراموش کر دیتے ہیں. حضرت سمیہ نے اپنے پیٹ پر خنجر کھایا ابو جہل سے. کیوں؟ کیونکہ ان کے بیٹے حضرت عمار بن یاسر مسلمان ہو چکے تھے اور ابو جہل پھر پیچھے پڑ گیا کہ تم ماں بیٹے مسلمان ہو گئے، دین کو چھوڑ دو. لیکن آپ نے خنجر کھا لیا لیکن دین سے بے وفائی نہیں کی. اور اتنا ظلم حضرت بلال پر ہوا کہ صحابہ کرام پر ہوا. حضرت خبیب کو مشرکین لے گئے اور کہا کہ ان کو سولی پر لٹکا دو. آپ نے خوشی خوشی فیصلہ قبول کری کیونکہ جو مسلمان ہے وہ موت سے، مسلمان ہر وقت اپنی موت کے لیے تیار ہے. حضرت خبیب نے کہا ٹھیک ہے اگر سولی پہ لٹکنا ہے کس کے نام پہ لٹک رہا ہوں؟ نبی کے نام پہ تو لٹک رہا ہوں. اس سے اگر 1000 دفعہ پہ لٹکنا پڑے تو تیار ہوں. حضرت خبیب سے آخری خواہش پوچھی گئی، کہا مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے دو.
2 रकत नफिल पढ़ने दो। और आपको मालूम है कि जब सूली पर आप लटकने वाले थे, हज़रत अबू सुफियान जो भी मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन मैं अदब से नाम लूँगा क्योंकि हमारी एक ट्रेंड चल उठा है। हमारे यहाँ बहुत से बड़े बड़े नामी गिरामी लोग जब ऐसे सहाबा का नाम लेते हैं जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, तो उनकी ज़ुबान बेचारों की थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है। तो ये ज़ुबान लड़खड़ाना ख़तरनाक बात है। अगरचे हज़रत अबू सुफियान इस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन हमारे लिए उनका रुतबा हज़रत का है, हमारे लिए उनका रुतबा सहाबी रसूल का है। तो हज़रत अबू सुफियान ने हज़रत खुबैब को बुलाया और एक बात कही, चूँकि अभी मुसलमान तो थे नहीं, कहा खुबैब ये बताओ ज़रा, अब सवाल बड़ा अहम था, कहा खुबैब ये बताओ कि अगर तुम्हारी जगह इस वक्त मोहम्मद होते और तुम मोहम्मद की जगह होते तो तुम्हें कैसा लगता? यानी फांसी का फंदा अगर तुम्हारी जगह माज़अल्लाह उनको लगाया जाता और तुम आराम से होते, तुम्हें कैसा लगता? हज़रत खुबैब का ईमान अफरोज़ जवाब सुने, कहा कि तुम फंदे की बात करते हो, तुम सूली की बात करते हो, अरे मैं तो ये भी नहीं चाहता कि मेरे नबी को इतना सा भी ज़ख्म आए, मैं तो इतना भी नहीं चाहता। फिर 2 रकत नफिल आपको पढ़ने की इजाज़त मिली तो आपने बहुत जल्दी में वो नवाफिल पढ़ ली। हालांकि आपकी आदत थी बड़ी लंबी नमाज़ें पढ़ते थे, लेकिन यहाँ लोगों ने देखा कि तो नमाज इनकी, क्योंकि लोग समझते थे बड़ी लंबी नमाज पढ़ेंगे, बस नियत बांधी और चंद मिनटों में नमाज खत्म। तो हज़रत खुबैब जब नमाज का सलाम फिर के फारिग हुए, लोगों की तरफ देखा, शेर किसी निगाहों से देखा, कहा तुम क्या समझते थे कि मैं नमाज लंबी पढ़ूंगा? अगर मैं नमाज लंबी पढ़ता तो तुम समझते मौत से डर गया, मौत से डर कर लंबी नमाज पढ़ रहा है, इसलिए मुख्तसर नमाज पढ़ी और सूली की तरफ गए और फिर आपको बकायदा फांसी दे दी गई। तो हज़रत हुसैन की कुर्बानी हज़रत खुबैब की कुर्बानी का तसलसल है, बिलाल की कुर्बानी का तसलसल है। उन मुसलमानों की जिन्होंने हिजरत करके अपना जान माल तन मन धन सब नबी पे कुर्बान कर दिया। मैदान करबला ने वो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी गर्दन कटाकर इन तमाम कुर्बानियों की शमा को रोशन फरमाया और एक आला मिसाल अपने कायम फरमाई। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि पहले दीन जिंदा ही नहीं हुआ था या दीन मर चुका था। दीन था तो मुस्तकबिल में दीन को बचाया हुसैन ने और दीन की हिफाजत का अलम उठाया हुसैन ने उठाया। तो दोस्तों याद रखें कई सहाबा के वाक़यात हैं, वक्त नहीं है लेकिन मैं आपको इतना बताऊं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कुर्बानी मांगी थी, उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। एक वाक़या ऐसा हुआ कि चंद लोग सरकार दो आलम के पास आए और आने के बाद कहने लगे, या रसूल अल्लाह आप अपने कुछ सहाबा को हमारे साथ रवाना कर दें ताकि हमारे कबीलों में आएँ और हमारे लोगों को इस्लाम की तबलीग करें, इस्लाम की दावत दें और हमारे लोग इनकी बात सुन के मुसलमान हो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यकीनन अपनी निगाह नबूवत से जानते थे कि झूठे लोग हैं, ये मक्कार लोग हैं, ये सहाबा को नुकसान देना चाहते हैं, मेरे सहाबा को शहीद करना चाहते हैं। लेकिन हुज्जत तमाम करना मकसूद था। सरकार ने चंद सहाबा को इकट्ठा किया और कहा इनके साथ जाओ और इनके साथ दीन की तबलीग करो। अब जब वो सहाबा उनके कबीले में पहुंचे तो दोस्तों क्या हुआ कि कबीले वालों ने उनको घेर लिया, उन पर पत्थर बरसाए, उन पर तीर बरसाए। अब जाहिर सी बात है जान बचाना फ़र्ज़ है। अगर आप कई दुश्मनों में घिर जाएं तो शरीयत भी इस बात की इजाज़त देती कि आप भागें, अपनी जान को बचाएं। अभी जान बचाने के लिए भागे तो सामने ऊंची चट्टान थी, ये लोग ऊंची चट्टान पर चढ़ना शुरू हो गए। इधर से मुशरिकीन और कुफार, इनके हाथों में पत्थर थे बड़े बड़े, इन्होंने पत्थर मुसलमानों को मारना शुरू किए, लेकिन वो बहरहाल ऊंचाई पर चढ़ने में कामयाब होकर अपने आप को बचा लिया। अब नीचे से वो तीर चलाए तो ऊपर से वो तीर चला रहे थे, लेकिन देखें हार नहीं मानी, डट के मुकाबला कर रहे थे। मुशरिकीन ने कहा कि ये जो कौम है इनको नीचे लाना आसान नहीं है, ऐसे नीचे नहीं आएंगे, इनके साथ फ्रॉड करना पड़ेगा, इनके साथ गेम खेलना पड़ेगा। तो उनका एक नुमाइंदा आगे बढ़ा और कहा है मुसलमान, उसमें साहबी रसूल हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। तो कहा कि लोगों हम ये चाहते हैं कि तुम नीचे आ जाओ और हमसे मुज़ाकरात कर लो, जंग से क्या फ़ायदा होगा, लड़ने से क्या फ़ायदा होगा, तुम नीचे आके हमसे बात कर लो, बातचीत के ज़रिए मसला हल कर लो। तो हज़रत आसिम ने कहा
کہ میں تم مکاروں پر کبھی بھی اعتماد نہیں کرتا، ہاں نیچے آ کے لڑ تو لوں گا لیکن تم سے معاہدہ نہیں کروں گا، کیونکہ جھوٹوں سے میں معاہدہ نہیں کرتا۔ اور یہ کہا، اللہ اکبر پڑھتے ہوئے نیچے آئے اور دشمنوں کے چنگل میں جا کر تلواریں لہرا کر آپ نے مقابلہ کیا، اور آپ کے پیچھے وہ لشکر جو چٹان پہ موجود تھا وہ بھی نیچے آ گیا اور لوگوں سے مقابلہ کیا، کرتے کرتے یہ سارے کے سارے مسلمان جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ تو اس قربانی کا کیا کہیں گے؟ دین ایسے ہی تو نہیں ہم تک آیا، کربلا کے میدان تک دین ایسے ہی تو نہیں آیا۔ تو امام علی مقام امام حسن ہو یا امام حسین ہو، دین کو چراغ بخشنے کی اور دین کو مزید روشنیوں سے آباد کرنے کی ذمہ داری بہرحال سب نے اٹھائی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا فیصلہ حضرت امیر معاویہ کے حق میں کیا تو اس کے بعد آپ گوشہ نشین ہو گئے۔ آپ کا کام بس صرف اہل مدینہ کو فیض پہنچانا ہوتا، اپنی نماز اور روزے کی ادائیگی ہوتی اور بس آپ گوشہ نشین ہوتے ہی۔ بلکہ امام حسن کی سیرت میں یہ بات میں نے پڑھی کہ آپ کی کوئی رات آرام میں نہیں گزرتی تھی، پوری شب آپ اللہ کے حضور عبادت میں گریہ وزاری کرتے، اور کئی بار آپ کو دیکھا گیا کہ آپ کی آنکھیں اشک بار ہوتی تھیں۔ لوگوں نے آپ کو باقاعدہ اللہ کی یاد میں روتے ہوئے دیکھا، تڑپتے ہوئے دیکھا، اور آپ بہت ہی نرم دل تھے، اور تبلیغ کے لیے آپ کا انداز بڑا خوبصورت اور بڑا بہترین تھا۔ یہی دو بھائی امام حسن امام حسین، ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک بڑی عمر کا شخص وضو کر رہا ہے، مشہور واقعہ ہے، وضو کر رہا ہے اور اس کے وضو میں بے تحاشا غلطیاں ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ لٹھ مار تبلیغ ہوتی ہے، سب کے سامنے ٹوک دیتے ہیں، بھائی صحیح تو کر لو، وضو کرنا نہیں آتا کیا؟ ہماری تبلیغ نہیں تنقید ہوتی ہے، ہم تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب امام حسن امام حسین نے دیکھا کہ بھائی بابا تو ہم سے بہت بڑا ہے اور اس کو سمجھانا کوئی آسان کام نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مسجد کے جو بابے ہوتے ہیں، اگر کوئی ہے تو برا نہیں مانے، ان کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، نے کہا یہ بزرگ جو ہے ہم سے بڑے ہیں اور ہم ان کو سمجھائیں گے تو ایسا نہ ان کی دل آزاری ہو جائے۔ تو خیر انہوں نے اب دیکھیں ان کی حکمت اور تدبر دیکھیں، انہوں نے کہا کہ پہلے ان کو سلام کیا، کہا کہ آپ عمر میں ہم سے بڑے ہیں، ہم دونوں بھائی ہیں، ذرا ہم لوگ وضو کر رہے ہیں، آپ ہی دیکھیں کہ ہمارا وضو صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں چیک کرتا ہوں، آپ میرے سامنے وضو کریں۔ اب ان دونوں بھائیوں نے وضو کرنا شروع کیا تو ظاہر سی بات ہے حسن اور حسین کا وضو اور کامل نہ ہو، ارے وہ خود کامل تھے، ان کا وضو کامل نہ، ان کی نمازیں کامل، ان کی عبادتیں کامل، ان کا تقوی کامل، سب کچھ تو کامل تھا۔ انہوں نے بڑے ہی تحمل کے ساتھ اور ایک ایک اعضا کو دھویا، بڑے ہی پیارے انداز میں سنتوں کے مطابق انہوں نے وضو کیا۔ اب وہ جو بیچارہ بابا تھا وہ دیکھ کے شرمندہ ہو گیا، اس نے کہا یار ان کے وضو میں کیا غلطیاں ہیں، ان کے وضو سے تو میری غلطیاں سامنے آ رہی ہیں۔ اب جب پورا وضو ہو گیا کہا حضور والا اب بتائیں کہ ہمارے وضو میں کیا غلطی تھی؟ کہا بیٹا تم نے تو میری آنکھیں کھول دی، میرا ہی وضو غلط تھا، میں ہی ہزاروں غلطیاں کر رہا تھا، تمہارا وضو بالکل پرفیکٹ اور شریعت کے مطابق۔ تو دوستو یہ دیکھیں یہ تدبر اور یہ انداز، یہ تبلیغ کا یہ نرالا انداز کیسے آتا ہے؟ یہ ایسا نہیں آ جاتا، یہ تقوی اور پرہیزگاری سے دلہیت سے آتا ہے۔ میں آپ کو بتا ہی رہا تھا کہ امام حسن گوشہ نشین ہو گئے تھے، بس آپ کا کام اہل مدینہ کو فیض پہنچانا ہوتا، ان کی خدمت کرنا ہوتا۔ سخاوت آپ کی ایسی عالی شان تھی کہ کوئی بھی سائل آپ کے دروازے سے خالی نہیں آتا، کبھی آپ کے پاس اگر کچھ نہ بھی ہوتا تب بھی آپ دے دیا کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں آج کل کے فقیروں کی طرح نہیں، آج کل کے ملنگوں کی طرح نہیں، جو پروفیشنل ہیں نا ان کی طرح نہیں، جو مانگنے والے ہیں، جن کے ہاتھ بھی سلامت ہیں، پاؤں بھی سلامت ہیں، ان کو دینے سے آپ باقاعدہ پرہیز فرماتے تھے، آپ ایسے لوگوں کو نہیں دیتے تھے، کیونکہ یہ لوگ جھوٹے ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں ایسے لوگوں کو دینا جن کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، ان کو بگاڑنے کے مترادف ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو نہ دیں، ان کو تلقین کریں، ان کو تبلیغ کریں کہ بھئی آپ محنت کریں۔ لیکن امام حسن جب جانتے تھے کہ کوئی سفید پوش ہے جو مانگتا نہیں ہے لیکن بیچارہ مجبور ہے، تو آپ دل و جان سے اس کی مدد فرماتے، کبھی بھی کوئی سائل آپ کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ اب آپ کی جو شہادت ہوئی وہ کیسے ہوئی؟ یہ یاد رکھیں کہ چونکہ سازشی تو پہلے ہی امام حسن کے پیچھے لگے ہوئے تھے، امام حسین کے بھی پیچھے لگے ہوئے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ اہل بیت کی نسل جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ تو ان سازشوں کے پیچھے ایک بہت بڑا ٹولہ اور بہت بڑا مافیا اور بہت بڑا گینگ تھا۔ امام حسن شب بیدار تھے، رات کو نماز کے لیے بیدار ہوتے تھے، جب آپ اٹھے تو اس وقت جو سرائی تھی جس سے وہ پانی پیا کرتے تھے، کسی بدبخت و لعین نے ہیرے کو پیس کر باریک باریک، کیونکہ ہیرا جو ہے یہ ایک میٹل ہے،
اس کو بالکل باریک پیس کر اس نے اس کے ذرات پانی میں ڈال دیا، اور یہ مشہور کہاوت ہے کہ ہیرے کو ہیرا ہی کاٹتا ہے۔ اب جب آپ نے پانی پیا تو پانی کے ساتھ ساتھ وہ ہیرا بھی آپ کے پیٹ میں چلا گیا، اور دوستو آپ کے پیٹ کی آنتیں وغیرہ سب کٹ گئی تھی، اور امام حسن برے طریقے سے زخمی ہو گئے۔ بہرحال آپ کو دیکھنے کے لیے کئی لوگ آئے، آپ کا علاج بھی کرانے کی بہت کوشش کی، لیکن آپ جانبر نہ ہو سکے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں پوچھا، جب آپ پر آخری لمحات تھے تو امام حسین نے پوچھا کہ پیارے بھائی آپ صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ کو کسی پہ شک ہے، تاکہ ہم انویسٹیگیشن کریں کہ کون ہو سکتا ہے۔ بھائی دیکھیں، جس کو مارا گیا ہو، جس پر حملہ کیا گیا ہو، پولیس انکوائری کرتے ہوئے اس سے ضرور پوچھتی ہے کہ بھائی تمہیں کسی پہ شک ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں مروانے میں کوئی اور شامل ہو سکتا ہے، کوئی گینگ ہے، کوئی گروہ ہے، پوچھا جاتا ہے۔ تو امام حسین نے پوچھا کہ آپ صرف مجھے نام بتا دیں جس پر آپ کو شک ہو یا یقین ہو۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام بتانے سے پرہیز کیا، اور آپ نے نام بہرحال نہیں بتایا، اور اس طرح کیا ہوا کہ آپ کی شہادت ہو گئی۔ اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو چونکہ آپ ظاہر سی بات ہے وصال مدینے میں ہوا تھا، تو جنت البقیع میں حضرت فاطمہ کے قدموں تلے آپ کو دفن کر دیا گیا۔ کیا ہی پیارا مقام ملا، ایک تو جنت البقیع صحابہ کی جنت، جہاں صحابہ ہیں وہاں جنت ہے، تو وہاں پر آپ کو جگہ ملی، پھر اپنی والدہ حضرت فاطمہ کے قدموں میں آپ کو جگہ ملی۔ آپ ذرا اندازہ کریں امام حسن کی فضیلت کا۔ لیکن دوستو تاریخ سے ایک شکوہ ضرور ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگ دیکھیں اندھی عقیدت ہوتی ہے، اندھی روایات پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ آج آپ مارکیٹ جائیں کہ کتابیں واقع کربلا پر مل رہی ہوتی ہیں، ان کو ذرا کھول کر پڑھیں۔ جب امام حسن کی شہادت کی بات آتی ہے تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کی زوجہ نے باقاعدہ شہید کروایا۔ لیکن دوستو جو بات لکھی ہوئی ہوتی ہے نا، اس کا ثبوت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی قرائن بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات جو لکھی گئی تاریخ نگاروں کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، بلا دلیل آپ نے یہ بات لکھ دی کہ امام حسن کو شہید کروانے میں آپ کی زوجہ شامل ہے۔ دوستو حسین نے تو نام پوچھا تھا نا امام حسن سے، کون ہے؟ ان تاریخ نگاروں کو کیسا پتہ لگ گیا؟ تو کہنے کی بات یہ، نقطے کی بات یہ کہ ہمیں تاریخی جھول میں نہیں پڑھنا، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہم نے اسے قبول کرنا ہے بھائی۔ اور دوسری بات کہ امام حسن کی شہادت بہت پہلے ہوئی تھی اور مورخین نے وہ کتابیں بعد میں لکھی۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ بھائی لیاقت علی خان جب پاکستان بنا تھا تب شہید کر دیے گئے تھے، وہ ساری فائلیں کھلوا دیں اور پتہ لگائیں کہ آپ کو شہید کس نے کیا، تو کیا آج وہ فیصلہ ہو سکتا ہے؟ کیا آج لیاقت علی خان کے قاتلوں کو پتہ لگ سکتا ہے؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ امام حسن شہید ہوئے اس وقت تو کسی کو پتہ نہیں لگا، لیکن صدیوں بعد جو مورخین آئے انہوں نے پتہ لگا لیا کہ قاتل کون ہے۔ اور دوسری بات کہ دیکھیں کسی کے گھر پہ انگلی اٹھانا یہ اچھی بات، جو زوجہ ہوتی ہے وہ گھر کا حصہ ہوتی ہے، بلکہ وہی تو اہل بیت ہے۔ تو امام حسن کی شہادت پر اگر انگلی ان کی کسی زوجہ کی طرف اٹھائی جائے تو یہ امام حسن کو خوش نہیں بلکہ اور غم میں مبتلا کرے گا، کیونکہ پھر بات آپ کے گھر تک آ گئی، بات آپ کی فیملی تک آ گئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس چیز کا ثبوت ہمارے پاس نہ ہو اس پر کوئی بھی گفتگو ہم نہ کریں۔ تو بہرحال امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ میں نے گفتگو کی، اور اہل بیت کی شان میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔